عباد الرحمن کی خصوصیات کے تعلق سے ڈاکٹر صاحبہ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خصوصی طور پر سورہ فرقان کی روشنی میں اب سب سے پہلی جو سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی خصوصیت ہے وہ ہے کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ کے وہ بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی، یا اس کو اور ایک الفاظ میں بدل دوں، وقار سے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو اللہ نے بنایا اور پوری کائنات کا خالق اور مالک وہ ہے، لیکن اعزاز یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے عباد الرحمن، جنہیں اللہ تعالیٰ اون کر رہے ہیں۔ جیسے ایک ماں یہ کہے کہ یہ میری اولاد ہے، جبکہ وہ 5 6 7 8 بچے اس کے ہی ہیں، تو جس پہ اسے فخر ہوتا ہے کہ جیسا اس کے دماغ میں ہے کہ میری اولاد ہونے کے لائق کون ہے، تو کیا شان ہے کہ پہلے تو بتا دیا کہ میرے بندے وہ ہیں جو وقار سے زمین پر چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں ایک چیز تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی ٹرمز ایسی استعمال کی جاتی ہیں جس کو آپ لفظی طور پہ یعنی لٹرل میننگز بھی اس کے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی وہ کہیں نہ کہیں پر اس کی ایک ایگزامپل بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اشارتاً بات کہی جاتی ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں ہاتھ، اس کا ہاتھ بہت لمبا ہے، تو وہ یہ لینتھ نہیں ہے بلکہ وہ سخاوت ہے کہ لمبے ہاتھ والی، جو حضرت زینب کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا ام المومنین کے لیے۔ اسی طرح سے یہاں دونوں مفہوم ہیں، ایک تو فزیکلی واک کرنا، چلنا، کہ انسان کی شخصیت، اس کا کردار اس کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہو، وقار ہو، ڈیسنسی ہو، اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واضح ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ درمیانی چال چلو، نہ تو تکبر سے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا نا کہ تم تکبر سے چل کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑوں کی بلندی سے اوپر نہیں جا سکتے۔ تو انسان کی شخصیت میں اگر عجز، انکساری ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی، وہ شو آف نہیں ہوگا، تو اس کی چال سے، اس کی باڈی لینگویج سے وہ نظر آئے گا۔ پھر دوسری بات یہاں پر اس کو آپ اگر مفہوم لیں گے اصطلاحی، تو یہ ہوگا کہ انسان زندگی باوقار طریقے سے گزارے، ماڈریٹ انداز ہر کام میں ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ چال میں بھی ہوگا، اور کہتے ہیں نا دھیرے چلو، سنبھل کر چلو۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں سنبھل کر چلو، تو یہاں آپ کی مراد وہ نہیں ہوتی کہ واک کیئرفلی کرو، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو وقار کے ساتھ، موقع محل دیکھ کر جو اللہ اس کے نبی کا حکم ہے اس انداز سے چلیں۔ مگر زیادہ تر ہم اسی بات پر فوکس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عاجزی، انکساری پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے پیارے بندے ہیں ان کی شخصیت، ان کی ذات میں آپ کو کبھی بھی تکبر یا ریاکاری یا شو آف نظر نہیں آتا، اور وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑے باوقار انداز سے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ مریل چال سے چلو کیسے لگے کہ کوئی بیمار ہے، اور نہ تکبر کرتے ہوئے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ ظاہری طور پر آپ کی جو انداز ہے چلنے کا، جس کو واک ہم کہہ رہے ہیں، تو وہ بہت ہی اسٹریٹ اور قدرے تیز قدم، نہ بہت تیزی سے بھاگنا اور نہ بہت ہی سستی کے ساتھ چلنا۔ یہی ہمیں سکھایا گیا کہ چال میں بھی وقار ہو، ڈیسنسی ہو، اور وہ آپ کی چال سے ہی آپ کی شخصیت کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے، انکساری سے چلتے ہیں، اور رحمان سے یعنی اللہ رب العزت سے شدید محبت کرتے ہیں۔